السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا دوست مسٹر آر۔ آج میں آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں ایک نئی بات۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، گفتگو کرنے جا رہے ہیں خوشی کے اوپر کہ خوشی کیا ہے، خوشی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو جو بھی دنیا میں کوئی چیز ہے، جیسے ابھی میں موبائل فون استعمال کر رہا ہوں، کمپیوٹر استعمال کر رہا ہوں، بلب استعمال کر رہا ہوں، الیکٹریسٹی استعمال کر رہا ہوں، یا کوئی بھی چیز جو ہم دنیا میں استعمال کر رہے ہیں اسے کسی نہ کسی نے بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو قدرت کا نظام ہے اس نے بھی ہمارے لیے خوشی بنائی ہوئی ہے۔ خوشی کس طرح بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیں، خدا نے خوشی جو ہے نا معافی میں رکھی ہے۔ آپ بھول جائیں، فارگیو کر دیں، فارگیونیس میں خدا نے بڑی زبردست خوشی رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو معاف کر کے دیکھیں۔ جب آپ کسی کو معاف کریں گے تو آپ جو احساس محسوس کریں گے وہ احساس خوشی ہے۔ جب کلام خدا ہم سے خود اپنے نبیوں پیغمبروں کے وسیلہ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم معاف کر دو، تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم معاف کر دو تو وہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ میں دیکھو پوری دنیا کا مالک ہو کر، ہر ایک چیز پہ قادر ہو کر، میں تمہاری کتنی خطاؤں کو، غلطیوں کو جو تم روزانہ کرتے ہو معاف کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے تم بھی معاف کرو۔ یہ ویسے بھی خدائے بزرگ و برتر کی ایک صفت ہے معاف کرنا۔ تو آپ بھی معاف کر کے دیکھیں تو زندگی میں آپ جو احساس محسوس کریں گے وہ احساس ہی اصل میں خوشی ہے۔ ہم خوشی کو آج کی دنیا میں خاص طور پہ ہم خوشی کو مادی چیزوں میں، دنیاوی چیزوں میں، آسائشوں، آرام میں، سہولیات میں، روپے پیسے میں ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق ان چیزوں سے بالکل بھی نہیں ہے۔ جو آپ کی ریئل ہیپینس ہے اس کا اس مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو آپ کے اندر کے احساس سے ہے، آپ کس طرح کا فیل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی فیملی میں خوش ہیں، اگر آپ اپنے بچوں میں خوش ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش ہیں، تو یہ اس سے اچھا لمحہ اور زندگی کا کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو ہم اصل میں ایک ایسے بازار میں خوشی کو تلاش کر رہے ہیں جو کہ بازار ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم اپنی اچھی نئی گاڑی میں خوشی تلاش کر رہے ہیں، گاڑی لے لیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہم بڑے خوش و خرم طریقے سے رہیں گے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہوگا، ہمارے پاس پراپرٹی ہوگی، ہمارے پاس جائیداد ہوگی، تو ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ہماری زندگی خوش ہو جائے گی، ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے، ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات میں رہیں گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے دوستو۔ بنیادی طور پہ خوشی جو ہے وہ معافی کے ساتھ ساتھ فارگیٹنس میں ہے، بھول جانے میں ہے۔ اگر آپ بھول جانے کا عمل جانتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے جو عمل محسوس کیا ہے یا کسی نے میرے ساتھ جو اچھا برا سلوک کیا ہے، آپ اسے بھول جاتے ہیں تو آپ زندگی میں خوش و خرم رہیں گے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا کوئی اس کو مارتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر وہ بچہ روتا ہے، اس غم کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو جو اس نے کسی کے وسیلہ سے، کسی کی وجہ سے برداشت کی ہوتی ہے اسے یاد رکھتا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ یہ سارا غم دکھ بھول جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ایک بچے کی کیسی خوبصورت صفت ہے جو خدا نے اس میں رکھی ہے کہ بچہ جو ہے تھوڑی دیر پہلے، لمحہ دو لمحہ پہلے وہ رو رہا تھا، پریشان تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ناراض تھا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ناراض تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب کچھ بھول کے ان کے ساتھ وہی نارمل زندگی گزار رہا ہے اور نارملی ان سے مل رہا ہے، ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ تو ہمیں زندگی میں ایسی خوشی چاہیے، ہم دوسروں کو بھول جائیں، ہم دوسروں کے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں بس۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جو دکھ ہے نا یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ دکھ جو ہے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، غم، دکھ بہت بڑا پہاڑ ہے، لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ پہاڑ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ پہاڑ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں
کہ دیکھیں اگر کوئی ہمارا پیارا اپنا قریبی ہم سے جدا ہو جائے یا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہمارے اوپر غم کا ایک پہاڑ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. ہم اتنا دکھ افسردہ ہوتے ہیں, اتنا دکھ محسوس کرتے ہیں کہ ہم روتے ہیں, ہم چلاتے ہیں, ہم پریشان رہتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ غم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں یاد بھی نہیں رہتی. کبھی کبھار زندگی میں کوئی جو ہماری زندگی سے گیا ہوا ہے, جو اللہ پاک کے پاس چلا گیا ہے, جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, وہ ہمیں یاد آتا ہے. لیکن ہمیں ہمارے جو غم ہے, دکھ کی انٹینسٹی ہے, وہ نہیں رہتی. لیکن دوستو خوشی ایک ایسا عمل ہے, یہ ہمیں یاد رہتا ہے, ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں, ہم بار بار اس کا احساس کرتے ہیں. ہم پرانی تصویریں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم پرانی یادوں کو سمیٹ کے خوش ہوتے ہیں, ہم پرانے دوستوں میں بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کے خوش ہوتے ہیں, ہم اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار کے خوش ہوتے ہیں. تو خوشی کا تعین دوستو ہم نے خود کرنا ہے. جب خدا نے خوشی بھول جانے میں رکھی ہے, جب خدا نے خوشی معاف کر دینے میں رکھی ہے, تو جب خدا نے خوشی دنیاوی مادی چیزوں میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ قرب اور تعلق میں رکھی ہے کہ آپ کا قرب, آپ کا تعلق جتنا خدا کے ساتھ زیادہ ہوتا جائے گا, اچھا ہوتا جائے گا, آپ کی زندگی اتنی خوشحال ہوتی جائے گی. دوستو جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم خوشی کو مادی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں, حالانکہ خوشی مادی چیزوں میں ہمیں ملنے والی چیز نہیں ہے. اس کا تعلق تو ہمارے اندر والے احساس سے ہے, ہمارے دل سے ہے. سب سے بڑی اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خوشی جو ہے نا وہ خدا پر بھروسے اور توکل سے حاصل ہوتی ہے. ہمارا اپنے خدا پر بھروسہ توکل جتنا زیادہ اور مضبوط ہوتا جائے گا, ہمیں زندگی میں خوشی کا احساس اتنا زیادہ ہوتا جائے گا. ہمیں اس بات کا توکل, بھروسہ, احساس ہونا چاہیے کہ جتنی سانسیں خدائے بزرگ و برتر نے میری اس دنیا میں رکھی ہیں وہ میں نے یہاں جی کے ہی جانا ہے. جتنا رزق خدا نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ رزق مجھے ملنا ہی ہے. بس شرط یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے محنت کرنی ہے, سٹرگل کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اگر یہ توکل ہمارا خدا پر پختہ ہوگا تو ہمیں زندگی میں کوئی بھی دکھ تکلیف نہیں ہوگی, کوئی غم نہیں ہوگا, بلکہ ہم ہمیشہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں گے اور خوش رہیں گے. دوستو باتیں کرنے کے لیے تو بہت سی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف یہ 2-3 باتوں پہ ہی اپنی زندگی میں غور کریں اور ان پہ عمل کرنا شروع کریں تو پھر ہم زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتے. خوشی کے لیے پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں وہ ہے بھول جانا, معاف کر دینا, دوسروں کو معاف کر دینا, دوسروں کے دیے ہوئے دکھ تکلیف کو بھول جانا, خدا پر توکل کرنا, اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا. بس یہ 2-3 باتیں ہیں دوستو, اگر ہم ان پہ عمل کریں اور انہیں اپنی زندگی میں بنیادی حیثیت دیں تو ہم ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اور ہم اس خوشی کا احساس کر سکتے ہیں جو کہ حقیقی ہے. تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو میری گفتگو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.